خان صاحب کی رائے. یار کراچی میں بہت مختلف قسم کا لوگ رہتا ہے. کوئی ماجد ہے, کوئی پشتو ہے, کوئی بلوچ ہے, تو کوئی پنجابی ہے. یہ سب کا سب اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کراچی آیا. کڑی دھوپ پڑ رہی تھی, کراچی نے مادر مہرباں کی طرح اپنا سایہ ان پر تان دیا. یار لیکن یہ سب کے سب پھر بھی ازردہ خاطر ہیں, برم ہیں, شاکی ہیں. کراچی کی مہربانیوں کو یاد نہیں کرتے. مہاجر کو لے لو, وہ دلی, لکھنؤ, بمبئی, بارہ بنکی, جوناگڑھ, اب یہ کہ اجاڑ, جنجو, جے پور کو یاد کر کر کے آئے بڑھتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں کہ جنہیں یاد کر کے وہ خود پر دائمی رغبت طاری کیے رہتا ہے, وہ چھوڑا ہوا شہر نہیں ہے, بلکہ اس کی روٹی ہوئی جوانی ہے جو واپس نہیں آنی. پنجابی جنہیں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے زندہ دلانے پنجاب کا خطاب دیا تھا. یارا یہ ایسی مخلوق ہے کہ جنت میں جا کر بھی لوڑے پکاریں گے. خدا کی پناہ پنجابی بھی اداس ہے. وہ سندھ کے چتی دار کیلے, چیکو اور پپیتے میں, ملتان کے آم اور منٹگمری کے مالٹے کا مزہ نہ پا کر سچ مچ میں اداس ہو جاتے ہیں. فرنٹیئر کا گلزمان خان چوکیدار شیر شاہ کالونی کے جنگلہ میں اپنے وطن کے کو دشت و دیار مانگتا ہے. یارا وہ دن بھر پشتو لہجے میں بمبیا اردو بولنے کے بعد شام کو ٹرانزسٹر پر پشتو گانوں سے دل پشوری کرتا ہے, اور رات کو پشاور ریلوے اسٹیشن کا خواب آنکھوں میں سما کر اپنی جھگی میں سو جاتا ہے. اس کی جھگی کی سڑک پر رات دن صرف رکشائیں, ٹرک اور گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں, لیکن اس کو خواب میں ڈھول سننا, رباب اور گڑے پر ٹپے سنائی دیتے ہیں. یارا بلوچ نوجوان جو کوئٹہ سے آیا ہے, وہ کراچی کا نیلا سمندر دیکھتا ہے اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور ان فربا دمبوں کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتا ہے جس کے بڑے خستہ سبزی کباب بن سکتے تھے. یارا اب رہا پرانا سندھی, تو وہ بھی برم ہے, وہ بھی ازردہ خاطر ہے. وہ اس زمانے کو یاد کر کر کے آئے بڑھتا ہے جب یہ چاروں حضرات یہاں تشریف نہیں لائے تھے. ہم کو بات کیا یاد, ہاں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس ملک کا بندہ دوسرے ملک کو یاد کر کر کے آئے بڑھے, اس کا بیڑا غرق ہوئے ہی ہوئے. یارا ہمارے فرنٹیئر میں اگر کوئی دوسری بیوی اپنے پہلے خاوند کو یاد کر کر کے آئے بڑھے, تو اس کا دوسرا خاوند دونوں کا ناک کان کٹوا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. مولوی کرم دین کہتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کو بہت زیادہ یاد کرے, اس کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں. پر یارا اس کے دوسرے خاوند کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے, بہت برا لفظ ہے. ایک طرف تو خان صاحب کی حساب فہمی کی یہ انتہا کہ ایک پائی چھوڑنے میں ان کی پختوں پر حرف آتا تھا, دوسری طرف محبت و پاسداری کا یہ عالم کہ جہاں بشارت کا پسینہ گرے وہاں ان کے دشمن کا خون بہانے کے لیے تیار. بشارت کی دکان سے ایک ایکسائز انسپیکٹر 4 سال قبل 10,000 روپے کی لکڑی ادھار لے گیا اور ہنوز رقم دبائے بیٹھا تھا. 3 سال ہوئے, ایک پرونوٹ لکھ دیا, مگر اب کہتا تھا کہ جاؤ نہیں دیتے نالش کر کے دیکھ لو. پرونوٹ کبھی کا خارج المیعاد ہو چکا. بشارت نے من جملہ اپنی اور پریشانیوں کا اس نقصان کا ذکر کیا. دوسرے دن شام کو بعد مغرب خان صاحب اپنے 25-30 کمانڈوز کی نفری لے کر اس کے گھر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. انسپیکٹر نے دروازہ کھولا اور سبب نزول دریافت کیا تو خان صاحب بولے, السلام علیکم انسپیکٹر صاحب, ہم وہ کھڑکی دروازے اکھاڑ کر لے جانے آیا ہے جس میں ہمارا بھائی بشارت کا لکڑی استعمال ہوا ہے.
یہ کہہ کے ہم نے اس کا کھڑکی دروازہ اسکرو اور اینگل سمیت اکھاڑ کر اپنی بغل میں دبا لیا، جیسے مکتب کے بگورے بچے بستہ بغل میں دباتے ہیں۔ ذرا بڑا ہنگامہ ہوا۔ اس ہنگامے کے دوران ہماری نظر اس انسپیکٹر کی دیوار پر پڑی، اس پر اس کے دادا مرحوم کا فوٹو لگا تھا۔ ہمیں شبہ گزرا کہ اس کے فریم میں بھی ہمارا بھائی بشارت کا لکڑی استعمال ہوا ہے۔ ہم نے وہ فوٹو کیل سمیت اتار کر اپنے لیفٹیننٹ کو تھما دیا۔ انسپیکٹر گاہ کا آدمی تھا، موقع کی نزاکت کو سمجھ گیا، کہنے لگا خان صاحب بندہ معروضہ گوشت گزار کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ معروضہ کسی خرگوش کے گوشت گزار کرنا، معروضے شروزے کا وقت گزر گیا، بڑا پیٹ فارسیاں بولتا ہے، ہوش میں آؤ، رقم نکالو، رقم نکالو۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی 4 منٹ باقی تھے کہ خان صاحب نے 10,000 کے نئے نوٹوں کی 10 گڈیاں لا کر بشارت کے حوالے کر دی۔ یہی نہیں، انہوں نے اس سے اپنے پہلوان کمانڈوز کی رکشاؤں کا کرایہ اور دودھ کے پیسے بھی بحساب 1 سیر فی کس وصول کر لیے۔ خان صاحب گھر والوں میں ایسے گھل مل گئے کہ اکثر شام کو بچوں کے لیے جو انہیں چچا چچا کہنے لگے تھے، مٹھائی، کپڑے اور کھلونے لے کر جاتے۔ سب سے چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے پلنگ پر چت لیٹ جاتے اور پیٹ کو دھوکنے کی طرح پھلا اور پچکا کر اس پر بچے کو اچھالتے۔ پڑوس کے بچے انہیں دیکھتے ہی ان کے پیٹ کے لیے مچلنے لگتے اور ماؤں کے سر ہو جاتے۔ ایک دن بشارت کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ انہوں نے خان صاحب کی رقم لوٹا دی، لہذا خان صاحب سب سے مل ملا کر واپس پشاور روانہ ہو گئے۔ خان صاحب کے جانے کے کوئی 6-7 ہفتے بعد ان کا املا کرایا ہوا ایک خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، بشارت بھائی، بفضل خداوندی سب خیریت سے ہے۔ یہاں اپنے قیام کے دوران میں نے آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ ناحق آپ تردد کرتے اور صحبت کا سارا لطف کرکرا ہو جاتا۔ پشاور سے میری روانگی سے قبل ڈاکٹروں نے مجھے جگر کا سیروسس بتایا، یہ 2 درجے میں ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ جنا ہاسپٹل والوں نے بھی یہی تشخیص کیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ہر وقت اپنا دل فشوری کرتے رہو، ایسے لوگوں سے ملو جو تمہیں خوش رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارو، بس یہی تمہارا علاج ہے، یہی تمہارا نسخہ ہے۔ یارا جی، میں بچہ نہیں ہوں، جو انہوں نے کہا وہ میں سمجھ گیا اور جو نہیں کہا وہ میں بخوبی سمجھ گیا۔ یارا یہ مشورہ تو کوئی طبلہ بجانے والا مجھے مفت دے سکتا تھا، ایسے میں MRCP FRCP اور جگہ بے جگہ ٹونٹی لگا کر دیکھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے لنڈی کوٹل سے لانڈی تک نگاہ ڈالی، آپ سے زیادہ محبتی، خود خرسند رہنے والا اور دل کو شاد رکھنے والا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں ٹکٹ لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ طبیعت کا زنگ اتارنے کا بہانہ تھا۔ جتنے دن آپ کے ساتھ وقت گزارے میرا زندگی اور بڑھ گیا۔ خدا آپ کو اسی طرح شادمان اور مجھ پر مہربان رکھے۔ آپ کو میری وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کی معافی مانگنا لکھنؤی تکلفات میں شامل ہوگا، ہم جیسے جاہل بندے کا کام نہیں ہے۔ میرا دادا کہتا تھا کہ فارسی کی مثل ہے، یا تو ہاتھی بانوں سے دوستی مت کرو اور اگر کر لیے تو اپنا مکان اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ ہاتھیوں کی ٹکر سہ سکے۔ بشارت بھائی، اس بیماری کا پانا خراب ہے، عمر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی چلتا جاتا ہے، خط لکھوانے میں بھی سانس اکھڑ رہا ہے، ڈر کے مارے ٹھیک سے کھانس نہیں سکتا کہ آپ کا بابی رونے پڑتا ہے۔ گہرا مجھ سے چپ چپ کے گرج چمک کے ساتھ اشک باری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بختاور بختاور، جب تک بالکل بے ہوش نہ ہو جاؤں گا میں بیماری سے ہار ماننے والا نہیں۔ بشارت بھائی، خدا کی قسم، بیماری سے ہار ماننے والے بندے کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے، بہت برا لفظ ہے۔ گزشتہ ہفتے یونیورسٹی روڈ پر ایک مکان بنوانا شروع کر دیا جس میں کراچی کے 50
اور جس میں کراچی کے 50 اور پشاور کے 100 شاعروں کے دوستانوں بیٹھنے کی جگہ موجود ہے. باقی سب خیریت سے ہے. سب کو درجہ بدرجہ سلام، دعا، پیار اور ڈاڈ ڈپٹ. آپ کا چاہنے والا، کافی والا، کافی والا. اس خط کے بعد بشارت پہلی ٹرین سے پشاور روانہ ہو گئے.